آج میں جس سبجیکٹ پہ آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، جس سبجیکٹ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یہی میرے خطبے کا موضوع ہے۔ اور یہ عنوان، یہ ہیڈنگ جو ہماری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے اس کو لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھو کہ یہ 5 چیزیں تم کو جو ملی ہیں، ان 5 چیزوں کو وقت رہتے ہی اچھے ڈھنگ سے استعمال کرو، ورنہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ آئیے اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جس چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے، وہ ہے ٹائم کی اہمیت۔ ٹائم کی اہمیت۔ الحمدللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، دین اور دنیا دونوں طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آئیے بتاؤں، انگلش میں کہتے ہیں ٹائم از منی۔ ٹائم از منی یعنی ٹائم یہ روپیہ ہے، یہ دھن ہے۔ ٹائم کو آپ نے صحیح استعمال کر لیا تو گویا کہ آپ کے پاس روپیے ہی روپیے ہیں۔ یہ تو انگلش میں ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں الوقت اغلا من الذهب، یعنی سمے اور وقت، ٹائم سونا سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے۔ گولڈ، یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ الوقت اغلا من الذهب، وقت گولڈ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کا آپ نے اگر صحیح استعمال کر لیا تو گویا کہ آپ بہت بڑے کامیاب انسان ہیں، آپ ہیں۔ لیکن اس ٹائم کو آپ نے یوں ہی برباد کر دیا تو آپ کو نقصان ہی نقصان ہے اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اس تیز رفتار زندگی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے میں ایک مرتبہ دہلی کے اندر صدر بازار میں، جو بہت ہی مشہور و معروف مارکیٹ ہے صدر بازار دہلی کا، اس میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے مجھے دھکا دے دیا، کہا کہ مولانا صاحب تیز چلو، یہ بہت زبردست مارکیٹ ہے، یہاں آہستہ آہستہ چلنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں تیز چلو، مجھ کو راستہ چھوڑو، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں وقت کی اہمیت، وقت کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو کاروبار میں مشغول ہوں، مجھے کاموں کا انبار لگا ہوا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں، میں کیسے اللہ کی عبادت کروں، میں کیسے روزہ رکھوں، میں کیسے دین کو سیکھوں۔ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے، اس لمبے لاک ڈاؤن کے اندر جب آپ کے ہاتھ پیر بالکل بدھے ہوئے تھے، آپ اپنے گھروں کے اندر تھے، آپ چاہنے کے باوجود بھی سفر نہیں کر سکتے تھے، آپ چاہنے کے باوجود
اسکول کالج میں پڑھا نہیں سکتے تھے، آپ چاہنے کے باوجود بھی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے، آپ پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، آپ کے پاس فرصت ہی فرصت تھی، آپ کے پاس وقت ہی وقت تھا، تو کیا اس فرصت کے وقت میں اللہ کی آپ نے عبادت کی؟ یہ آپ سے خود سوال اپنے دل سے کیجئے، اس فرصت کے وقت میں کیا کسی کو آپ نے دین کا علم سکھایا؟ اس فرصت کے وقت میں کیا آپ نے قرآن کی سورتیں یاد کی؟ اس فرصت ہی فرصت کے وقت میں آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ یہ اپنے خود دل سے سوال کیجئے، کیونکہ آپ جو کہتے تھے پہلے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ہیو نو ٹائم، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے یہ کرنا وہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھروں میں بند کر دیا یہ جانچنے کے لیے کہ اب تو بہانہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اللہ کے پاس علم ہی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے ان میں سے یہ صفت یہ بھی علیم ہے، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حکیم ہے، یعنی اللہ کے پاس حکمت ہی حکمت ہے، اور اللہ پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ کس چیز کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ میں ان سب باتوں کے بعد میں آ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جو صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 3335 ہے، حدیث نمبر 3335 ہے، صحیح الترغیب و ترہیب، یہ مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب حدیث کی اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ بھی یاد کیجئے، دوسروں کو بھی یاد کروائیے۔ یاد کروانا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا بہت سارے غیر مولویوں کو بھی بہت ساری حدیثیں یاد کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا، بہت سارے انجینئروں کو دیکھا، وہ مولانا صاحب کی طرح عربی بولتے ہیں، مولانا صاحب کی طرح تقریر کرتے ہیں، مولانا صاحب کی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جن کو دین کا شوق ہے اور جذبہ ہے، جن کو دین کا شوق ہے دل کے اندر، اور یہ جذبہ ہے دین کو سیکھنے کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے دل کے اندر دین کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں جو صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یہ سمجھو کہ اس سے پہلے اس کام کو کر لو، یہ تمہارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ سنہرا موقع تیرے پاس ہے، کیونکہ وقت جب ختم ہو جائے گا تو تم چاہو گے تب بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک سچا واقعہ یاد آ گیا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، ابھی سینکڑوں اور کروڑوں کی جائیداد آپ کے پاس ہے، اربوں کی جائیداد ہے، آپ کے پاس صدقہ خیرات کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس بھلائی کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس مسجد کو تعمیر کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس مدارس کو بنانے کا موقع ہے، آپ کے پاس غریبوں اور یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنے کا موقع ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے اس وقت پہ کام نہیں کیا تو آپ دولت چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس دولت کا صحیح یوز کریں گے آپ کے لڑکے یا نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ سچا واقعہ ہے، ایک صاحب بہت بڑے مالدار انسان تھے، وہ اپنی زندگی کے اندر صدقہ خیرات کرتے تھے، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور مرنے کے بعد اس نے بہت بڑی پراپرٹی چھوڑ دی، بہت بڑی جائیداد چھوڑ دی، اربوں روپے چھوڑ دیے۔ انتقال کرنے سے پہلے بہت ساری سمپتی تھی، وہ انسان دنیا سے چل بسا، بعد میں بہت سارے لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے والد محترم تو یہ نیکی کرتے تھے، یہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، یہ صدقہ خیرات کرتے تھے، انہوں نے پراپرٹی چھوڑ دی ہے، آپ بھی مدد کیجئے۔ ان کے بیٹے نے کہا نا نا نا، ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہ تو والد صاحب تھے جو صدقہ خیرات کرتے تھے، میں تو صدقہ خیرات کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ آپ اس پراپرٹی کے لیے
اس جائیداد کے لیے نہ کتنے حرام کام انجام دیتے ہیں، کتنے کا مرڈر کرتے ہیں اور کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دولت چھوڑ کر آپ جو دنیا میں جا رہے ہیں، غور کیجئے کہ آپ کا یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں میں ایسے اولاد کو جو اپنے والد کی پراپرٹی کا اور جائیداد کا صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لڑکوں کو بھی اور ان اولاد کو بھی، دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی بات، شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں انسان جتنا کام کر سکتا ہے کیا وہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نیچر ہے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جوان تیز رفتاری کے ساتھ وہ دوڑ سکتا ہے، بوڑھا انسان اتنی تیز رفتاری سے نہیں دوڑ سکتا ہے۔ ایک جوان انسان جس طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت کر سکتا ہے، ایک بوڑھا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ساری مجبوریاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے پاس، بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے پاس۔ تو جوانی میں انسان کو اللہ کی عبادت، کار خیر اور اچھے اچھے کام انجام دینا چاہیے، تاکہ بعد میں اس کو افسوس نہ ہو کہ جوانی میں میں نے فلاں فلاں کام نہیں کیا، فلاں فلاں بھلائی کا کام نہیں کیا، فلاں فلاں اچھائی کا کام نہیں کیا۔ تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کر لو۔ شباب کا قبل حرم کا، پھر فرمایا وصحت کا قبل سقم کا، اور اپنی صحت کو، اپنے ہیلتھ کو، اپنی تندرستی کو بیمار پڑنے سے پہلے۔ بیماریاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، بیماری دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے شفا دے اور جس کو چاہے شفا نہ دے۔ آج یہ پوری دنیا ڈاکٹری کے اندر بڑی مہارت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ کرونا وائرس جس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان پریشان ہے اور ابھی تک اس کا فائنل علاج لوگوں کے نظر میں نہیں آیا ہے۔ یہ امریکہ، یہ روس، یہ جاپان، یہ ترکی، یہ رشیا، نہ جانے کتنے ترقی یافتہ ممالک اس کی دوا کی ایجاد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک پوری طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ انسان کا علم ہے اور اللہ کا کتنا علم ہے کہ اللہ جب چاہے گا اس کا علاج بتا دے گا، ڈاکٹروں کے دماغ میں بات ڈال دے گا کہ ارے بیوقوف، تیری دوا یہ ہے، تم اس سے علاج کرو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو بتائے اور اللہ چاہے نہ بتائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کرونا وائرس سے ایسا نہیں کہ سارے لوگ مر ہی جاتے ہیں، سارے لوگ انتقال ہی کر جاتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ کرونا وائرس ہو گیا پھر بھی وہ صحت یاب ہو گیا، ریکور ہو کر کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی موت اللہ نے اس کے ذریعے لکھی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ غریب اور مالدار کی کوئی تمیز اس میں نہیں ہے کہ صرف غریب انسان مرے گا کرونا وائرس سے اور مالدار انسان نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی پیسہ والا نہیں مرے گا، غریب انسان مر جائے گا، سعودی عرب کا آدمی نہیں مرے گا، پاکستان کا آدمی نہیں مرے گا، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ کہیں کا بھی انسان مر سکتا ہے اور کہیں بھی انسان کو بیماری لگ سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان بیماری لگنے کے بعد شفا بھی پا سکتا ہے اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں شفا لکھ دیا ہوگا۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا کہ اس کو کرونا وائرس ہوگا، شفا مل جائے گی تو شفا مل جائے گی۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا کہ کرونا وائرس ہوگا اور مر جائے گا تو انسان مر جائے گا، چاہے دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو اس کے پیچھے مت کیوں نہ لگا دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ صحت کا
قبل سقمک، یہ صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ پوچھو ان بیمار انسانوں سے، جو انسان بیمار ہے، جس کے پیر ٹوٹ گئے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، اور نہ جانے کسی کیا اور بیماری مبتلا ہے، ان سے جا کر پوچھو کتنی پریشانی میں انسان ہے۔ تو فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی کو بیمار پڑنے سے پہلے غنیمت جانو، اور وقت رہتے اسے فائدہ حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے اور تم کو مالدار بنایا ہے، تو اس کو غنیمت جانو محتاج بننے سے، محتاج بننے سے، غریب بننے سے۔ یہ دولت آتی اور جاتی ہے، یہ دولت آتی اور جاتی ہے۔ 50 سال پہلے کوئی انسان بھوکے مر رہا تھا، پریشان تھا، لیکن آج وہ کروڑ پتی انسان بنا ہوا ہے۔ کوئی کروڑ پتی انسان تھا، آج غریب ہو گیا ہے۔ تو دولت آتی اور جاتی رہتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دولت مند بنائے اور جس کو چاہے غریب بنا دے۔ تو جب آپ کو اللہ نے دولت دی تھی، اس وقت آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اس کا بھرپور استعمال کیا کہ نہیں؟ اس کا صحیح یوٹیلائز کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بات ریمارکیبل ہے، یہ بات جاننے کی ہے۔ فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو، اپنی دولت مندی کو محتاج بننے سے غنیمت جانو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور جو تمہیں فرصت کے اوقات ملے ہوئے ہیں، آرام کرنے کے اوقات ملے ہوئے ہیں، اس کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ مشغول ہونے سے پہلے تم اس کو کیا کرو؟ غنیمت جانو۔ انسان کے پاس کاموں کا انبار کبھی کبھی لگ جاتا ہے، کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، عبادت کرنے کا بھی بہانہ کر دیتا ہے انسان، اور بھی نہ جانے کیا کیا بہانے کرتا ہے۔ آپ کو جو فرصت کے اوقات ملے ہوئے ہیں، اس فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کر لو، اچھائیاں کر لو، اور بہتر کام کو انجام دو۔ کیونکہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی انسان فرصت کے وقت میں ہوتا ہے، اور کبھی انسان بالکل مشغول ہو جاتا، بیزی ہو جاتا ہے۔ تو بیزی ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے جو آپ کو فرصت کے اوقات ہیں، اس کا صحیح استعمال کرو۔ یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے کہ چلو بھائی وقت ہے، جلدی جلدی کام کر لو، اچھا کام کر لو، بھلائی کا کام کر لو، یہ ہمارے پاس اچھا وقت ہے، اس کو تو غنیمت جانو۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، آخری بات، وہ آخری ہماری زندگی کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنے زندگی کو موت سے پہلے۔ تیری موت کا جو وقت ہے، وہ وقت جب آئے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ایک سیکنڈ کے بعد کام ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا صحیح استعمال کیجیے، آپ اچھا سے اچھا کام کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے، یہ پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ آپ کو اسلام روزی روٹی کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، آپ دولت کمائیے، روپے پیسے کمائیے، بہتر سے بہتر زندگی گزاریے، لیکن آپ کو اسلام نے جو عبادت کرنے کا سسٹم بنایا ہے، اس کو پوری طور پر فالو کیجیے، اس کو پورے طور پر انجام دیجیے۔ یہ جوان مردی کی بات ہے، یہ بہادری کی بات ہے، اور یہ عقل مندی کی بات ہے۔ آپ دنیاوی کاموں کو بھی کیجیے، اور دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دینی کاموں کو بھی انجام دے دیجیے۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیاوی کام بھی کرتے ہیں اور دینی کام بھی کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہمارے